چودھری برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ رپورٹ میں 5 بے نامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کا دعویٰ۔ لاہور ہائی کورٹ سے درخواستیں خارج کرنے کی استدعا۔ دنیا نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ فیڈرل منسٹری یہ کہتی ہے پاور کی کہ سندھ میں لوگ چوری کرتے ہیں، سندھ کے لوگوں پر تہمت لگائی۔ میں سمجھتا ہوں لیڈر آف اپوزیشن سر سر جس دن ان کی نااہلی، جس دن ان کی کرپشن۔ سندھ اسمبلی میں پھر ہنگامہ، امتیاز شیخ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ کہ الیکٹرک کے سامنے دھرنا دینے والے اسی کے بسکٹ بھی کھاتے ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی کا الزام، لوڈ شیڈنگ سندھ سے زیادتی قرار، وعدوں کی تکمیل تک کہ الیکٹرک کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ فردوس شمیم نقوی کی میڈیا سے بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی تعینات۔ ضیاء الرحمان خیبر پختونخوا کی صوبائی سروس کے ملازم۔ نون لیگی دور میں ڈی سی خوشاب بھی تعینات رہے۔ تاریخی فیصلے کے بعد تاریخی لمحہ، آیا صوفیہ میں 86 برس بعد اللہ اکبر کی صدا۔ نماز جمعہ بھی ادا، ترک صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ آیات قرآنی کی تلاوت، خوش الہان قراء نے ایمان تازہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک الحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترک صدر کی بھی آیا صوفیہ میں تلاوت کلام پاک، نوافل بھی ادا کیے۔ نمازیوں کی بہت بڑی تعداد موجود۔ خطبہ جمعہ اور امت مسلمہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے دعائیں۔ 1500 برس سے آیا صوفیہ کی شان و شوکت برقرار۔ بازنطینی بادشاہ نے 532 عیسوی میں تعمیر کا حکم دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں مسجد کا درجہ دیا۔ عمارت 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر بھی رہی۔ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں نے تاریخی مقام کا رخ کیا۔ ICJ کے ججمنٹ کی لینگویج تھی، اس لینگویج کے عین مطابق یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا۔ یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں، یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست، بھارتی جاسوس کلبھوشن کی سزا معاف کی، نہ ہی کوئی سہولت دی گئی۔ آرڈیننس لانے کے لیے اپوزیشن سے مشاورت ضروری نہیں۔ NRO وہ ہوتا ہے جو سزائیں ختم۔ وسیم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پائلٹس کا ایشو ایک کنٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سلسلہ بھی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دور کا سلسلہ نہیں ہے۔ بات آگے جائے گی، منطقی انجام تک جائے گی، آخری کلپریٹ تک جائے گی۔ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیشن ویسے تو نہیں ہوگی۔
سابقہ ادوار میں پی آئی اے میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں. انکوائری میں بہت سے پائلٹس کے لائسنس مشکوک نکلے. تصدیق کے بعد جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف کارروائی کی. معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی. وزیر ہوا بازی کا سینٹ میں موقف. ملائیشیا میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹس کے لیے اچھی خبر. سول ایویشن نے 18 کپتانوں کے لائسنس بحال کر دیے. نوٹیفیکیشن جاری. ماضی میں قوم کا پیسہ نجی دوروں پر لگایا گیا. مراد سعید کا تحقیقات پر زور. 2 سال سے 2 پیسے کا کام نہیں ہوا. عوام رو رہے ہیں. آپ کی حکومت ہے، مطالبہ نہیں، انکوائری کرے. اللہ کا جواب. چینی انکوائری کمیشن رپورٹ بحال ہوگی یا کالعدم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل کے جواب الجواب دلائل مکمل. اٹارنی جنرل نے بھی عدالتی فیصلوں کے حوالے جمع کرا دیے. پب جی کھیلنے والوں کے لیے خوشخبری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آن لائن گیم بحال کرنے کا حکم دے دیا. پی ٹی اے کا فیصلہ کالعدم قرار. کورونا مزید 54 جانیں لے گیا. ملک بھر میں 2,70,400 مریض. سندھ میں 1,15,883. پنجاب میں 91,423 افراد متاثر. خیبر پختونخوا میں 32,898 اور بلوچستان میں 11,523 کیس. عوام کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح. غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. شہروں میں منڈیاں لگانے کی ہرگز اجازت نہیں. این سی او سی نے ضابطۂ اخلاق بتا دیا. عثمان بزدار کا سیاحتی مقامات، ریسٹورنٹس اور ہوٹلز جلد کھولنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ شکایات سیل کی تشکیل 9 کا بھی فیصلہ. بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں گے. چیئرمین سینٹ سے ملاقات میں گفتگو. صحت مند معاشرہ مضبوط پاکستان کی ضمانت. ملک کے مختلف شہروں میں انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز. 8 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کا ٹارگٹ. پولیو ورکرز کو سینیٹائزرز کا استعمال کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کی قیادت میں مسئلہ دنیا کے ہر فورم پر اٹھائیں گے. شبلی فراز کا تقریب سے خطاب. مقبوضہ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا. پاکستان جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھے گا. فخر امام کا اظہار خیال. پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کا متفقہ صدر منتخب. مستقل مندوب منیر اکرم کونسل کی صدارت کریں گے. امریکہ کے بعد چین کا بھی جوابی اقدام. چینگڈو میں امریکی قونصل خانہ بند کرنے کا حکم. صورتحال کا ذمہ دار واشنگٹن ہے. چینی وزارت خارجہ کا موقف. سونا مزید 1,000 کا فی طرح قیمت 1,18,700 روپے تک پہنچ گئی. عالمی منڈی میں بھی فی اونس نرخ $14 بڑھ گئے. کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد محمد عامر انگلینڈ روانہ. محمد عمران بھی ہمراہ. مہاراشٹر، دبئی، مینچسٹر اور پھر ڈربی شائر پہنچیں گے. اور پہلوانوں کے شہر میں اونٹوں کا میلہ. سجے سورے سہلائی جہاز عوام کی توجہ کا مرکز. قیمتیں پہنچ سے باہر. خریداری کے خواہش مند مایوس. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زید فتح اور میں ہوں مریم ذیشان اور میں ہوں عمر دراز گوندل. دنیا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبریں تفصیل کے ساتھ بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. عالمی منظرنامے پر آج سب سے بڑی خبر استنبول سے ہے، جہاں پر تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد
نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی ہے اور 86 برس تک آذان اور صلات کی صداؤں سے محروم رہنے کے بعد استنبول کی آیا صوفیہ میں ایک بار پھر امت محمدی کو سربسود ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان سمیت ہزاروں مسلمانوں نے اس تاریخی موقع پر شرکت کی۔ مسجد کے آس پاس کھلی جگہ بھی نمازیوں سے بھر گئیں۔ امت مسلمہ کے اتحاد اور ترقی کے لیے آج خصوصی اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، خطیب مسجد آیا صوفیہ نے آج خصوصی دعائیں کروائیں۔ اللہ اکبر۔ آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز جمعہ کی ادائیگی۔ تاریخی عمارت کو دوبارہ مسجد بنانے کے بعد پہلی نماز جمعہ میں ترک صدر طیب اردوان سمیت ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ مسجد کے آس پاس کھلی جگہ بھی نمازیوں سے بھر گئی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سنگ مرمر کے محراب پر کھڑے ہو کر امام نے خطبہ پڑھا تو نہ صرف وہاں موجود ہزاروں نمازیوں نے سنا بلکہ دنیا بھر میں مسلمان ٹی وی اسکرینوں پر براہ راست بھی سنتے اور دیکھتے رہے۔ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةُ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ صدق رسول اللہ۔ نماز جمعہ سے پہلے خوش الحان قراء نے باری باری تلاوت قرآن پاک پیش کر کے فرزندان اسلام کے دلوں کو نور خداوندی سے منور کیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نماز جمعہ کے اجتماع کا آغاز صدر طیب اردوان نے تختی کی نقاب کشائی کر کے کیا۔ استنبول کے باسی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ صبح سے ہی آیا صوفیہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ نوجوان ترک صدر اور عثمانی خلیفہ کی تصویروں والی ٹی شرٹ زیب تن کر رکھے تھے۔ استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو گرینڈ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 6 صدی میں بننے والی یہ عمارت تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کی شان، استنبول کی پہچان، آیا صوفیہ نے زمانے کی شکست و ریخت کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت 1500 برس سے قائم ہے۔ اسے بازنطینی بادشاہ نے 6 صدی میں تعمیر کروایا۔ 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ سلطنت عثمانیہ نے 1453 میں اسے مسجد بنا دیا۔ کمال اتا ترک نے 1935 میں اسے عجائب گھر میں بدل دیا۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکو عمارت استنبول شہر کے منظر پر چھا گئی۔ استنبول میں عمارت کا دلکش گنبد دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دس جولائی کو ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامیہ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے آیا صوفیہ کو سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے 1934 کو میوزیم بنائے جانے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسے مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے۔ یہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں نے یہاں کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو اسے عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ اہم ملاقات سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے۔ پنجاب میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں پارٹی امور اور بلدیاتی انتخابات سے متعلق بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم سے ایک ہفتے میں یہ تیسری ملاقات کی ہے۔ عمر جٹ سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عمر، اس ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی، آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے، اور آج اس ملاقات میں جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر ہیں سیف اللہ خان نیازی، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔
گزشتہ روز بھی سیف اللہ خان نیازی اور عثمان بزدار کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور اس میں پنجاب کے انتظامی امور اور وہاں کے جو انتظامی پارٹی کے جو انتظامی امور ہیں اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوا تھا اور کچھ تجاویز پر حکمت عملی بھی طے کی گئی تھی. تو آج ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان سے وزیر پنجاب عثمان بزدار اور سیف اللہ خان نیازی کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں جہاں پر پنجاب کی سیاسی اور انتظامی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا, وہیں پر اس ملاقات میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں, بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے اور پارٹی کے جو امور ہیں ان پر بھی مشاورت کی گئی ہے. پارٹی کی تنظیم سازی کے امور کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آئندہ بلدیاتی انتخابات کی بات چل رہی ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے پریپریشنز بھی کر رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی جو تیاریاں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی سطح پر کی جا رہی ہیں ان پر بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور سیاسی جو بڑے نام ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی, اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنانے کی بھی بیک ڈور کوششیں کی جا رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی آج وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا. بہت شکریہ عمر جٹ, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.